آپ تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینلز کی جانب سے یا علی مدد۔ تمام جماعت کی طرف سے مولا علی مدد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر۔ اس ٹاپک پر آج ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اور قرآنک ورسز کے ساتھ جو بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسے اپنے واٹس ایپ اور فیملی گروپس میں شیئر کریں گے۔ لیٹس سٹارٹ۔ ویسے سچ بتاؤں تو جب بھی اس مخصوص رات کا ذکر آتا ہے نا، ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم صرف اس کے ظاہری پہلو پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ان سورسز کی مدد سے اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم ان الفاظ کو ہی سمجھیں، صحیح لفظ لیلۃ القدر کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر ہم براہ راست اس کے لفظی معنی پر آئیں تو لیل یا لیلا کا مطلب تو واضح ہے، یعنی رات۔ ہاں، رات اور قدر مطلب طاقت۔ دیکھیں، جو لفظ قدر ہے وہ اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صرف طاقت یا پاور نہیں ہے، اچھا، اس کا مطلب اندازہ لگانا، عظمت یا تقدیر بھی ہے۔ اس لیے اسے عام طور پر عظمت والی رات یا تقدیر کے فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ تقدیر کے فیصلوں کی رات؟ جی، اور یہ پورے سال کی سب سے افضل رات مانی جاتی ہے۔ ایک ایسی رات جو مکمل طور پر رحمت اور مغفرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بالکل، اور جیسے کہ تقریباً تمام تاریخی اور مذہبی حوالہ جات بتاتے ہیں کہ یہ رات رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ویسے جب ہم قدیم تاریخ اور بالخصوص قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اس کی اہمیت اتنی زیادہ واضح کی گئی ہے کہ اس پر پوری ایک سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ قدر، جو قرآن کا چیپٹر 97 ہے۔ ہاں، چیپٹر 97۔ وہاں اس رات کا ذکر ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک آیت آتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی اسے ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور پھر آگے سوال اٹھایا گیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، اور آخر میں اس کا جواب ملتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال۔ 83 سال، ایک انسان کی پوری زندگی سے بھی زیادہ لمبا عرصہ۔ لیکن اس آیت میں سب سے دلچسپ بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس رات فرشتے اور روحیں اللہ کے حکم سے زمین پر اترتی ہیں۔ یہاں جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے نا سمجھنے والا، وہ ان آیات کا پس منظر ہے۔ کانٹیکسٹ یعنی؟ ہاں، کانٹیکسٹ۔ اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر تھوڑا براڈر دیکھیں تو سورہ دخان جو چیپٹر 44 ہے، اس کی شروعاتی آیات میں اسی مخصوص رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ لیلہ مبارکہ، ایک بے حد برکت والی رات۔ بالکل، وہاں واضح طور پر ذکر ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے حکم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس چیز کو قرآن کی ایک اور آیت سے جوڑتے ہیں۔ کون سی آیت؟ سورہ بقرہ چیپٹر 2 آیت 186۔ اگر اس کو پڑھا جائے تو وہاں کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اب ان دونوں باتوں کو ملائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو نتیجہ واضح ہے کہ لیلۃ القدر لازمی طور پر رمضان کے مہینے میں ہی آتی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول اسی رات کو ہوا اور قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ ایگزیکٹلی، یعنی اگر عام فہم الفاظ میں کہا جائے تو یہ رات دراصل قرآن کی سالگرہ ہے، پہلی وحی کی اینیورسری۔ ہاں، اینیورسری۔ یہ سالگرہ والا کانسیپٹ کتنا ریلیٹیبل اور آسان ہے نا سمجھنے کے لیے۔ واقعی۔ ویسے نزول کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں میرے پاس ایک ایسی تاریخی روایت موجود ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا جب میں اسے پڑھ رہا تھا۔ آپ تبرسی کی اس روایت بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل وہی۔ یہ تبرسی کی روایت ہے جو حضرت ابو ذر غفاری اور امام جعفر صادق کے حوالے سے ملتی ہے۔ اس میں انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں کے نزول کی مخصوص تاریخوں کا ذکر کیا ہے، اور ڈیٹس میں ایک بڑا عجیب سا پیٹرن ہے۔ وہی تو، جب میں نے یہ تاریخیں دیکھیں تو ایک پورا پیٹرن نظر آیا۔ مثال کے طور پر اس روایت کے مطابق حضرت ابراہیم پر جو صحف نازل ہوئے ان کی تاریخ 3 رمضان تھی۔ صحیح۔ اور اگر اس سلسلے میں آگے بڑھیں تو حضرت موسیٰ کی تورات کا نزول 6 رمضان کو ہوا، یعنی صرف 3 دن کے وقفے سے ایک اور عظیم آسمانی کتاب۔ بالکل۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی انجیل آتی ہے جو 13 رمضان کو بھیجی گئی۔ پھر حضرت داؤد کی زبور آتی ہے جس کی تاریخ 18 رمضان بتائی جاتی ہے۔ اور بالآخر ہمارا قرآن پاک، جسے فرقان بھی کہا گیا ہے، وہ رمضان کی 23 تاریخ کی رات کو نازل ہوا۔
سو آپ دیکھیں اس تفصیل میں کتنی ترکیب اور سیکوینس ہے۔ یہ پیٹرن واقعی حیران کن ہے۔ اگر ہم ان تاریخوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ سے آسمانی ہدایت اور روحانیت کا ایک مرکزی پوائنٹ رہا ہے۔ صرف اس امت کے لیے نہیں؟ نہیں، یہ صرف کچھ صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم سے لے کر نبی اکرم تک پھیلا ہوا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کا آنا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے حد منظم اور مسلسل روحانی عمل ہے جس کے لیے اس مہینے کا چناؤ پہلے دن سے طے شدہ تھا۔ واقعی، اور اسی لیے اس مہینے اور بالخصوص اس رات کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ رات اتنی خاص ہے تو کیا اس کی کوئی نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ نشانیاں؟ ہاں، ظاہر ہے، کیونکہ ہمارے سورسز میں الکافی سے امام محمد الباقر کی ایک روایت ملتی ہے جس میں فزیکل نشانیوں کا ذکر ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ اس رات ہوا کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ مزاج بدل جاتا ہے؟ ہاں، اگر موسم ٹھنڈا ہے، سردیوں کا وقت ہے، تو ہوا ہلکی سی گرم اور معتدل ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ہوا بالکل پرسکون اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی نیچر خود ایک بیلنس میں آ جاتی ہے۔ یہ نیچر کا بیلنس دراصل اس روحانی بیلنس کا اشارہ ہے جو اس رات فضا میں ہوتا ہے۔ ویسے اسی حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی واقعہ قاضی نعمان نے اپنی کتاب دائم الاسلام میں بیان کیا ہے۔ جوہینہ قبیلے کے اس شخص کا ذکر؟ ہاں، وہی۔ یہ شخص نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس بہت سے مویشی تھے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور پورا خاندان اس کے ساتھ تھا۔ تو اس کے لیے آسان نہیں تھا؟ بالکل، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا سب کام کاج چھوڑ کر پورا مہینہ یا آخری 10 راتیں مدینہ میں عبادت کے لیے گزارے۔ تو اس نے نبی اکرم سے درخواست کی کہ کیا کوئی ایک ایسی مخصوص رات ہو سکتی ہے جس میں وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف مدینہ آ جائے۔ اور اس پر نبی اکرم کا رویہ دیکھیں، کتنا شفقت بھرا تھا نا۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور بجائے اس کے کہ پوری محفل میں اعلان کرتے، اور انہوں نے اس شخص کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ اسے ایک مخصوص رات بتا دی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص رمضان کی 23 تاریخ کی رات کو اپنے پورے خاندان اور مویشیوں کے ساتھ مدینہ آ کر ٹھہرا۔ اس نے پوری رات وہاں عبادت کی اور اگلی صبح واپس اپنے علاقے لوٹ گیا۔ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ مخصوص راتوں میں 23 رمضان کو قدیم تاریخ سے ہی ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ بالکل، اور قاضی نعمان نے اسی کتاب میں نبی اکرم اور اہل بیت کے اعمالی طریقوں پر بھی روشنی ڈالی ہے جو واقعی سننے کے قابل ہیں۔ ہاں، جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تھیں تو نبی اکرم کا معمول بالکل بدل جاتا تھا۔ بستر لپیٹ دیتے تھے؟ جی، وہ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور عبادت کے لیے باقاعدہ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اور جب 23 کی رات آتی تو وہ نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے خاندان کو باقاعدہ جگاتے تھے، یہاں تک کہ جو سو رہے ہوتے ان کے چہروں پر ٹھنڈا پانی چھڑکتے تھے تاکہ وہ اس عظیم برکت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ چہرہ دھونے یا پانی چھڑکنے والی بات کتنی ریلیٹیبل ہے۔ بالکل، اکثر ہمارے گھروں میں بھی جب اہم مقصد کے لیے جاگنا ہو تو یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اور اگر بی بی فاطمہ کی بات کریں تو ان کا معمول بھی اس رات کے لیے نہایت سخت اور تیاری والا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ ان راتوں میں اپنے خاندان میں سے کسی کو سونے نہیں دیتی تھیں، بلکہ ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ اپناتی تھیں کہ وہ افطار میں سب کو کھانا کم دیتی تھیں، دن بھر اس خاص رات کی تیاری کرتی اور فرماتی کہ بد نصیب ہے وہ جو اس رات کی برکت سے محروم رہا۔ افطار میں کم کھانا۔ آج کل تو ہم افطار میں اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ بعد میں عبادت کرنا تو دور، ہلا بھی نہیں جاتا۔ صحیح بات ہے، ایک قسم کا فوڈ کوما ہو جاتا ہے۔ یہی تو پوائنٹ ہے اصل میں۔ بی بی فاطمہ کی اس عملی حکمت میں ایک بہت گہرا روحانی سبق پوشیدہ ہے۔ روحانی بیداری کے لیے جسمانی طور پر ہلکا ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی فزیکل لائٹنس۔ ہاں، جب آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو آپ کا جسم اس کھانے کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے اور روح بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ کم کھانا اور کم سونا دراصل روح کو اس دنیا کی مادی عادات اور کشش ثقل سے آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا بات ہے! جب جسم ہلکا ہوتا ہے تبھی ذہن اور روح
اعلیٰ درجے کی کنسنٹریشن اور خشوع و خضوع حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی روحانیت کا سیدھا تعلق ہماری فزیکل سٹیٹ سے ہے۔ یہ واقعی سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا، اگر ہم اس آخری 10 راتوں کے کانسیپٹ کو اسپیسیفکلی شیعہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دیکھیں تو وہاں بھی طاق راتوں یعنی آڈ نائٹس، خاص طور پہ 19، 21 اور بالخصوص 23 رمضان کو بہت مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس چیز کو مزید تقویت ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعے سے ملتی ہے جو ہمارے سورسز میں بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً 1890 سے 1925 کے درمیان کا ہے، جب بامبے کے ریکریشن کلب میں ایک ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، یہ واقعہ مشنری خدا بخش طالب اور امام سلطان محمد شاہ کی ملاقات کا ہے۔ وہاں خدا بخش طالب نے براہ راست امام سے اس رات کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ شب قدر آخر ان سب میں سے کون سی مخصوص رات ہے؟ اور امام نے کھلے لفظوں میں جواب دیا کہ یہ رمضان کی 23ویں رات ہے۔ اس ایک نشاندہی نے بہت سے سوالات کو حل کر دیا۔ بالکل، اور اسی سلسلے کی ایک اور اہم کڑی حضور وزیر علی محمد رحمت اللہ مکلائی کا واقعہ ہے۔ 4 اگست 1957 کو کراچی میں جب ان کی امام شاہ کریم سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد انہوں نے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن پاکستان میں آ کر عوام کو ایک لیکچر دیا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حقیقت اور مشنری خدا بخش طالب کے اس تاریخی سوال و جواب کو اسپیسیفکلی عام لوگوں تک پہنچایا۔ ان حوالوں کا مقصد صرف تاریخ بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ اس مخصوص رات کی اہمیت کو جماعتی سطح پر پختہ کرنا تھا تاکہ عبادت کا ایک مشترکہ اور مضبوط تصور قائم ہو سکے۔ یہ تاریخی کنٹینیوس لنک سچ میں اس تصور کو اینکر کرتا ہے، لیکن یہاں آ کر اس ڈسکشن میں ایک نیا اور بھی گہرا لیئر ایڈ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب میں ایس وی میر احمد علی کی قرآن کامنٹری پڑھ رہی تھی تو ان کا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں اٹک گیا۔ انہوں نے پیجز 1885 اور 1886 پر اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض روایات اور اسپرچول اسکالرز کے مطابق لیلۃ القدر دراصل پورے سال میں چھپی ہوئی ہے۔ پورے سال میں؟ ہاں، اس کے چھپے ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان صرف ایک رات عبادت کر کے اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ سال کی ہر رات جتنی اس میں طاقت اور استطاعت ہو خدا کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو پوری فلسفی کو ہی ایک نیا رخ دے دیتا ہے، ایک مخصوص ڈیٹ سے نکل کر زندگی کے ہر دن میں لے آتا ہے۔ اگر ہم اس پر سکون سے غور کریں تو یہ اس پوری تحقیق کا سب سے خوبصورت اور گہرا روحانی حصہ ہے۔ دیکھیں، قرآن میں واضح طور پر فرشتوں اور روحوں کے اترنے کا ذکر ہے۔ صحیح۔ اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اور روحیں آخر اترتی کہاں ہیں؟ زمین کے کسی مخصوص خطے پر؟ یا کسی خوبصورت اور عظیم و شان مادی عمارت میں؟ نہیں، ان روحانی مہمانوں کے اترنے کی اصلی جگہ تو انسانی دل ہے۔ واو، انسانی دل کو بطور فرشتوں کی آرامگاہ تصور کرنا کتنا پاورفل تھاٹ ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر دل میں تو نہیں اتر سکتے۔ بالکل، وہ صرف اس دل میں نزول کرتے ہیں جو دنیاوی آلودگی، حرص، حسد اور میل کچیل سے پاک ہو چکا ہو۔ صفائی ضروری ہے۔ جب ایک انسان کا اندر کمپلیٹلی صاف ہوتا ہے تبھی اس کے پاس وہ کیپیسٹی بنتی ہے کہ وہ ان اعلیٰ روحانی مہمانوں کا استقبال کر سکے۔ اگر اندر ہی دنیا کا شور چل رہا ہے تو ان کی آواز کیسے سنی جا سکتی ہے؟ 1 منٹ کے لیے سوچیں، ہم اپنے گھر مہمان آنے سے پہلے کتنی صفائی کرتے ہیں، تو کیا فرشتوں کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے؟ اچھا پوائنٹ ہے۔ اس گہرے روحانی فلسفے کو جب ہم شاعرانہ انداز میں دیکھتے ہیں تو مولانا رومی اور ناصر خسارو جیسی ہستیوں نے کمال ہی کر دیا ہے۔ رومی کا وہ شعر؟ ہاں، رومی نے فرمایا ہے کہ حق شب قدرست در شبانیہ، یعنی حقیقی شب قدر عام راتوں میں ہی پوشیدہ ہے۔ انہوں نے ایک اور جگہ ایک جوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے جوان، یہ نہ سمجھنا کہ تمام راتیں شب قدر ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تمام راتیں اس عظیم برکت سے خالی ہوتی ہیں۔ رومی کا یہ شعر ہماری پچھلی بات کو مکمل کرتا ہے۔ ان کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ خدا نے جان بوجھ کر اس رات کو چھپایا ہے تاکہ ہم عبادت کے عادی بن جائیں اور ہر رات کی قدر کرنا سیکھیں۔ فطرت کی بات ہے نا؟ ہاں، اگر انسانی فطرت کو دیکھیں تو اگر ایک مخصوص رات کا 100% یقین ہو جائے تو شاید اکثریت باقی پورا سال بالکل غفلت میں گزار دے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ پوشیدہ رکھنا دراصل مسلسل تلاش اور عبادت کی مشق کے لیے ہے۔
اور اس ظاہر اور باطن یعنی آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ کی بحث کو ناصر خسرو نے اپنے اشعار میں کیا زبردست طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، قندیل فروزی بشب قدر بمسجد، یعنی تم شب قدر کے انتظام کے لیے مسجدوں میں قندیلیں اور چراغ روشن کرتے ہو اور اسے ایسے جگمگا دیتے ہو جیسے دن کا وقت ہو، لیکن تمہارا اپنا دل شب یالدہ یعنی سال کی تاریخ ترین اور لمبی رات کی طرح کالا ہے۔ مجھے اس شعر کی تشریح اس لیے پسند آئی کیونکہ آج کے زمانے میں ہم لائٹس اور ڈیکوریشن پر کتنا فوکس کرتے ہیں۔ ناصر خسرو اس شعر کے ذریعے سیدھا انسان کی ذات پر چوٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہری تیاریاں یا رسمی عبادتیں مقصد نہیں ہے۔ صحیح۔ تم پوری مسجد کو قندیلوں سے سجا دو، لیکن اگر اندر اندھیرا ہے، جہالت ہے، خود غرضی ہے، تو وہ باہر کی 1000 قندیلیں مل کر بھی تمہارے دل کی اس شب یالدہ میں اجالا نہیں کر سکتی۔ اصل مقصد صرف اندرونی روشنی ہے۔ ظاہر کو چمکا لینے سے دراصل روح کو نور نہیں ملتا۔ اس بات کے بعد تو لگتا ہے جیسے سارا پرسپیکٹیو ہی شفٹ ہو گیا۔ تو پھر اب ایک پریکٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ظاہری لائٹس اور ایک دن کی تیاری کافی نہیں ہے تو اصل مقصد کیا ہے اور ہر عام رات کو شب قدر جیسا عظیم کیسے بنایا جائے؟ اس حوالے سے جب میں نے امام سلطان محمد شاہ کا 27 اپریل 1891 کو بامبے میں دیا گیا فرمان دیکھا تو اس سوال کا جواب بالکل واضح ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیشہ خدا کی عبادت کرو، اس رمضان میں زیادہ عبادت کرو، ہر وقت اور ہر لمحے خدا کو یاد کرو۔ اور رومی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر جانو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی یہ آخری 10 راتوں کی عبادت دراصل ہمیں پورے سال عبادت کے لیے تیار کرنے کی ایک ٹریننگ سیشن ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ پوائنٹ دراصل اس کی کور فلسفی ہے۔ اس ٹریننگ کو سمجھنے کے لیے ہم امام سلطان محمد شاہ کے 31 دسمبر 1893 کے ایک اور فرمان اور ساتھ ہی نبی اکرم کی متفقن علیہ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ دونوں حوالوں کا مرکزی پیغام اور تھیم ایک ہی ہے۔ حدیث اور فرمان دونوں میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا یا خدا کا فرشتہ ہر روز آدھی رات کے وقت آسمان سے ایک ندا دیتا ہے۔ وہ پکار کیا ہوتی ہے؟ کہ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے تاکہ اسے معاف کیا جائے؟ کیا کوئی سوالی ہے جس کی مراد پوری کی جائے؟ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ پکار کسی ایک مہینے یا سال کے کسی ایک رات کے لیے محسوس نہیں ہے۔ یہ دعوت، یہ روحانی پکار ہر رات کی آدھی رات کو دی جاتی ہے۔ یعنی خدا ہر رات ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں، دلائل اور حوالوں پر غور کرنے کے بعد اس پوری ڈسکشن کا نچوڑ ایک بہت واضح مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ 23 رمضان دراصل ایک علامت ہے، ایک اسپرچول سمبل ہے۔ اصل مقصد سال میں صرف ایک بار جاگ کر فرض ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ سال کی ہر رات، مخصوص طور پر آدھی رات کے وقت جسے بیت الخیال کی عبادت کہا جاتا ہے، اس میں حصہ لینا ہے۔ بیت الخیال، جہاں انسان بالکل اکیلے اندھیرے میں صرف اپنے خدا کے روبرو ہوتا ہے، بغیر کسی ظاہری دکھاوے کے۔ یہ مسلسل اور روزانہ کی آدھی رات کی عبادت ہی در حقیقت انسان کو لیلۃ القدر کا پھل فراہم کرتی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے آج کے سورسز میں اسپیسیفکلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ پریکٹس یعنی ہر آدھی رات کو تسلسل کے ساتھ عبادت میں گزارنا بطور خاص شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کی روحانی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس فلسفے تک آئے جہاں ظاہر سے زیادہ باطن اور ایک مخصوص دن سے نکل کر سال کی ہر رات کو اہمیت ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اصل شب قدر باہر ڈھونڈنے کے بجائے خود اپنے دل کی پاکی، ظاہری دکھاوے سے آزادی اور ہر روز اپنے رب سے آدھی رات کی خاموشی میں رابطہ قائم کرنے کا نام ہے۔ کیا سفر تھا یہ واقعی! ایک مخصوص تاریخ اور رات کی تلاش سے بات شروع ہوئی اور چلتے چلتے ہم اس گہرے روحانی تصور تک آ پہنچے کہ اصل روحانیت کسی عمارت، کسی ایکسٹرنل کیلنڈر یا کسی ایک وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے اپنے اندر کی بیداری کا نام ہے۔ اس تحقیق کو یہاں تک لانا ایک بہت ہی انوکھا تجربہ تھا۔ سننے والوں کے لیے اب اس معلومات اور سبق کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس سفر کے آخر میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسے خیال پر بات ختم کریں جو اس ساری تحقیق سے جڑا ہو اور آگے چل کر ہمیں غور و فکر پر مجبور کرے۔
ہم نے بار بار ذکر کیا کہ فرشتے اور روحیں صرف انہی دلوں میں اترتی ہیں جو دنیاوی گندگی سے پاک ہوں۔ صحیح۔ تو آج کے اس مصروف اور جدید دور میں جہاں ہر وقت فون، اسکرین، سوشل میڈیا اور دنیاوی فکروں کا اتنا زیادہ شور ہے، تو ہمیں اپنے ذہن اور دل کی ان الجھنوں میں سے ایسی کون سی مخصوص چیز آج ہی نکال باہر کرنی ہوگی تاکہ ہمارا اپنا دل ہر عام رات میں بھی ان عظیم روحانی مہمانوں کے استقبال کے قابل بن سکے؟ ایک بے حد گہرا سوال ہے یہ۔ سچ میں ہمارا ذہن شور سے اتنا بھرا ہوتا ہے کہ وہاں کسی ہدایت کے نازل ہونے کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اس سوال کے جواب کی تلاش کا سفر اب ہر ایک کا اپنا ذاتی سفر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے نے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے بلکہ روحانیت کو دیکھنے کے ہمارے زاویے کو بھی وسیع کیا ہے۔ وقت نکال کر ہمارے اس علم کے سفر میں شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم سب کی عبادتیں قبول ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔